نماز میں قلب کو حاضر کیسے کیا جائے؟ دل لگانے کا نماز میں نسخہ کیا ہے؟ جس وقت نیت آپ باندھیں پہلے سوچ لیں کہ اب یہ میری آخری نماز ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز ملے یا نہ ملے. یہ حدیث کا دعا ہے. یہ حدیث میں 9 سیکنڈ کا جو واز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، 9 سیکنڈ کا واز، اس کے اندر ہے یہ نسخہ. اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع ولا تکلم بکلام تعذر منه غدا واجمع الایات مما فی ایدی الناس. 9 سیکنڈ کا واز. جب نماز پڑھو تو اپنی آخری، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھو تو اس کو آخری نماز سمجھو، اور جب باتیں کرو کسی سے تو ایسی بات مت کرو کہ بعد میں معافی مانگنی پڑے. سوچ سمجھ کے بات کرو. اور جو لوگوں کے پاس مال و دولت ادھر خیال بھی نہ لے جاؤ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس پر قناعت کرو. تو جب آپ نیت باندھیں سوچیں میری آخری نماز ہے. ایک بات. نمبر 2، ذرا سا سوچ لیں کہ زمین کے نیچے اب ہیں، قبر میں ہیں، اللہ نے اجازت دے دی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اس عالم میں ہے، یہاں ہے ہی نہیں دنیا میں. 2 نسخہ ہو گیا. تیسرا نسخہ یہ مراقبہ کرو کہ میرا جنازہ رکھا ہوا ہے اور اعلان ہو چکا ہے پہلے ہی کہ نماز کے بعد جنازہ ہے اور اپنا جنازہ رکھا ہوا ہے. اب کہاں نمک تیل لکڑی جلانے جاؤ گے؟ یہ مراقبہ کر لو. جنازہ رکھا ہے باہر رکھا ہوا ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے کہ بھائی فلاں صاحب کا جنازہ ہوگا. تو اب جنازہ ہو گیا، اب ڈبل روٹی مکھن کی فکر چھوڑو بھائی، اب تو چھوڑو. کیا مرنے کے بعد بھی ڈبل روٹی بیکری جاؤ گے؟ 3 نسخہ ہو گیا. چوتھا نسخہ یہ ہے، چوتھا علاج یہ ہے کہ جتنا الحمد شریف پڑھتے ہیں سورت چھوٹی چھوٹی، اس کے معنی یاد کر لیجیے. بہت جلدی آپ جائیں گے. الحمد شریف کے معنی، التحیات کے معنی، درود شریف کے معنی. سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے. سبحان ربی الاعلیٰ کیا معنی ہے؟ پاک ہے میرا ربا جو بہت بلندی والا اعلیٰ ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اللہ اکبر. میرا لگوایا، ساری دنیا میں عبادت کرا، اللہ نے حکم دیا، کہیں میرا نہیں لگوایا. چلتے پھرتے کیا پڑھو؟ سبحان اللہ. سجدے میں فرمایا یہاں میرا لگا کے کہنا کہ میرا رب، یہاں میرا لگاؤ. سبحان ربی مانے میرا رب پاک ہے، اعلیٰ بہت. سبحان ربی العظیم، رکوع کیا، جھک گئے میرے سامنے، اب میرا لگاؤ. ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. کہو سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن، سن لیا اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے تعریف کی. یہ سب معنی یاد کر لو بھائی. اردو کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے. اگر نہ ملے تو آئین نماز ہے. آئین نماز کتب خانہ مظہری میں بھی دستیاب ہے. مفتی اعظم ہند میں مفتی سعید احمد صاحب نے لکھا ہے. میرے شیخ مولانا شاہ ہمراہ حق صاحب دعوت بکاتوں نے فرمایا کہ سب دوستوں کو اطلاع کر دو کہ آئین نماز کو دیکھ کر اپنی نماز سنت کے مطابق بنا لیں، کیونکہ ایک بڑے مفتی کی لکھی ہوئی ہے. اور فرمایا ہم لوگ بھی اسی سے اپنی نماز درست کر رہے ہیں. حضرت نے لکھا مجھے ہندوستان سے، آئین نماز یہاں مل جاتی ہے، اس سے آپ نماز اپنی معنی یاد کر لیں. تو ایک لفظ کو جب کہیے الحمدللہ تو یہ سب تعریف اللہ کے، سبحان اللہ. معنی میں جب معنی میں ڈوب جائیں گے آپ اور یہ سوچیں کہ میرا اللہ سامنے ہے، سن رہے ہیں، وہ ہماری اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی اور گفتگو ہو رہی ہے، مناجات ہو رہی ہے. ان المصلی ینادی ربہ، مصلی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اس کی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. الحمدللہ کہہ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھائیے. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ والوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب، جن پر غضب نازل کیا ان کے اعمال سے بھی بچائیے، ان کے عقائد سے بھی بچائیے. جن قوموں پر آپ نے غضب نازل کیا ہے ان قوموں کے عقائد سے بھی بچائیے، اعمال سے بھی بچائیے. مطلب ظالم جو گمراہ لوگ ہیں ان سے ہمیں بچائیے. جب معنی یاد ہوگا تو مزہ آئے گا نہیں آئے گا. اس طریقے سے ایک معنی کیا ترکیب ہو گئی؟ 4. 5واں نسخہ یہ ہے ہر لفظ کو سوچ کے ادا کیجیے. گھڑی کی چابی کی طرح نہ پڑھیے. جیسے گھڑی میں ایک دفعہ چابی لگا دی، اب خود ہی کٹ کرتی چلی جا رہی. تو اللہ اوپر آپ نے چابی پہلے دی، وہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ساری نماز ہو گئی. گھڑی کی چابی کی طرح ٹھک ٹھک مت کیجیے. ہر لفظ کو سوچ کے ادا کیجیے. حضرت نے لکھا کہ مدد الملت مولانا صفی صاحب تھانوی نور اللہ قدم کہ جو لفظ کہو سوچ کر کہو. الحمدللہ رب العالمین. آگے سوچو اب کیا پڑھنا ہے، اسی میں ڈوبے رہو. اور یہ مراقبہ 5 ہو گیا نا. 6واں نسخہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہی سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف خدا متوجہ ہے، ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں. آپ بتائیے کوئی بڑی شخصیت آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ آپ کو ناگواری ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ سخت تکلیف ہوتی.
ہم کسی کو کچھ نصیحت کر رہے ہوں اور وہ ادھر دیکھ رہا ہو، وہاں کچھ ادھر دیکھ رہا ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مراقبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب سجدے میں سر رکھو، رکوع کرو، سو اللہ کے سامنے جھک گئے، کمر سیدھی کر لیا، انسان ہوتے ہوئے عجیب سے ہو گئے، اور سجدہ کر لیا، اتنا مٹا دیا بالکل۔ اسی نماز سے تو کتنی اسی سجدہ میں کرنے سے شیطان تباہ ہو گیا۔ تو میرے دوستو، سجدے میں سمجھو اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ پر سر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ کے چوکھٹ پر سر رکھ دیا۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ کعبے کی طرف سر رکھتے ہو، تو ہم لوگ بھی جو بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، تم بھی پتھر کو سجدہ کرتے ہو، کعبہ بھی تو پتھر کا ہے۔ ایک ہندو نے مسلمان سے کہا تو ہم نے تم میں کیا فرق ہے؟ تو مسلمان نے کیا جواب دیا؟ تم اس دیوتا کو، اس پتھر کو اپنا خدا سمجھتے ہو، ہم خدا کا گھر سمجھتے ہیں، خانے خدا سمجھتے ہیں، خدا نہیں سمجھتے۔ سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر، سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر۔ سر رکھا ہے ہم نے در جانانہ سمجھ کر، کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر۔ ہم بت خانہ نہیں سمجھتے کعبے کو، ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں، بس ان کا گھر کی طرف ان کا حکم ہے۔ لیکن اللہ ہمارا رب البیت کو ہم کرتے ہیں سجدہ، بیت الرب کو نہیں کرتے، بیت اللہ کو نہیں کرتے، رب البیت کو کرتے ہیں جو اس گھر کا رب ہے۔